حضرت حوا کی پیدائش کیسے ہوئی؟ کیا واقعی حضرت حوا کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تھے؟ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ممنوع پھل کھانے پر آمادہ کیا تھا۔ کیا ایسا کر کے انہوں نے پوری نسل انسانی کو جنت سے محروم نہیں کر دیا؟ قرآن و حدیث اس بارے میں کیا کہتے ہیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان ماضی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اماں حوا علیہ السلام کیسے اس دنیا میں آئیں اور کیسے ان کو پیدا کیا گیا۔ وہی ہے جس نے تم کو بنایا ایک جان سے اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا تاکہ اسے آرام ملے۔ اور خداوند نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خداوند اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر آدم کے پاس لایا۔ محققین کی رائے ہے کہ قرآن کریم صرف حوا کی تخلیق کا ذکر نہیں کر رہا بلکہ عورت کی تخلیق کے متعلق اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ بھی مرد ہی کا حصہ ہے۔ اس کو اس طرح سمجھا جائے کہ آدم علیہ السلام کے اندر عورت کا وجود تھا۔ اللہ نے جب چاہا کہ آدم علیہ السلام کے دونوں روحوں کا مظاہرہ ہو تو عورت کے وجود کو آدم علیہ السلام سے الگ کر دیا۔ علماء باطن کہتے ہیں کہ یہاں ہر شے دو روحوں سے مرکب ہے۔ مرد کا وجود بھی دو روحوں پر قائم ہے اور عورت کا وجود بھی دو روحوں پر قائم ہے۔ عورت کے اندر مرد چھپا ہوا ہے اور مرد کے اندر عورت چھپی ہوئی ہے۔ اگر آدم کے اندر حوا نہ ہوتی تو حوا کی پیدائش ممکن نہیں تھی۔ دوسری مثال حوا کے اندر سے آدم کی پیدائش ہے، جس کو آسمانی کتابوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ان کی تخلیق ہوئی۔ چونکہ وہ زندہ آدمی سے بنائی گئیں اس لیے ان کا نام حوا رکھا گیا۔ ان کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا، صرف زوجہ آدم کا کئی مقام پر ذکر آیا ہے۔ آدم و حوا جنت میں رہنے لگے اور جنت کے پھلوں، میووں اور باغات کے حسین و جمیل منظر کا لطف اٹھاتے رہے۔ انہیں جنت میں ہر چیز کھانے پینے یا ہر جگہ جانے کی اجازت تھی، مگر ایک درخت کا پھل کھانے سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بافراغت جو چاہو کھاؤ، مگر تم دونوں اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ وہ درخت کون سا ہے اس کے بارے کوئی نہیں جانتا، مگر بعض مورخین کے مطابق اسے گندم کا درخت سمجھا جاتا ہے۔ زندگی بہت آرام سے جنت میں موجود اللہ کی نعمتوں کے درمیان یوں ہی کٹتی رہتی اگر شیطان یعنی ابلیس انہیں اپنے جال میں نہ پھنسا لیتا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت حوا کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، کیونکہ انہوں نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ممنوع پھل کھانے پر آمادہ کیا تھا۔ ان کا ماننا ہے کہ انہوں نے پوری نسل انسانی کو جنت سے محروم کر دیا۔ وہ لکھتے ہیں، شیطان نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی۔ جب وہ ان کے بہکاوے میں نہیں آئے تو اس نے اماں حوا کو بہکایا اور وہ بہکاوے میں آ گئیں اور انہوں نے آدم علیہ السلام کو قائل کیا اور دونوں نے وہ پھل کھا لیا اور دونوں کے سطر ننگے ہو گئے، مگر یہ بات مکمل اسلامی نقطۂ نظر کے خلاف ہے جو کہ تخفیف شدہ تورات سے لی جاتی ہے۔ جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مگر شیطان نے ان دونوں کو اسی درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا چھوڑا جس میں وہ تھے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کو شیطان نے بہکایا، نہ کہ کسی ایک کو۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے،
اور کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ یہاں بھی دونوں کا ذکر ہے نہ کہ کسی ایک شخص کا۔ سورہ طٰہٰ میں بھی اس واقعہ کا تذکرہ ہے اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو تعبیر اختیار کی ہے اس کے مطابق بہکنے اور گمراہ ہونے کی پہلی ذمہ داری حضرت آدم علیہ السلام پر عائد ہوتی ہے نہ کہ حضرت حوا پر، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کی سرزنش اور تنبیہ کا سارا رخ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ہے نہ کہ حوا کی طرف۔ ملاحظہ ہو تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تو مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو۔ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، پس ان کے ستر کھل گئے اور بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بہک گیا۔ ان آیات سے مکمل واضح ہوتا ہے کہ اس بات کا صرف حضرت حوا علیہ السلام اللہ کو قصوروار ٹھہرانا بالکل مناسب نہیں۔ ویسے بھی اللہ خود قرآن حکیم میں فرماتا ہے اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا مشیت خداوندی تھی، کیونکہ آدم کی تخلیق سے پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اسے زمین پر خلیفہ بنایا جائے گا۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان عالم بالا میں ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کے دوران نسل انسانی کی بدبختی اور اس کے جنت سے محروم ہو جانے کی ذمہ داری حضرت آدم علیہ السلام پر ڈالنی چاہی تو حضرت آدم علیہ السلام نے قطع کلام کرتے ہوئے انہیں سمجھایا کہ یہ سب کچھ میری غلطی کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے قبل ہی سب کچھ طے کر دیا تھا، اور تمہیں تورات میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ملے گا۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس معصیت کا ذمہ دار حضرت آدم علیہ السلام کو قرار دینا چاہا، حضرت حوا کو نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ تورات میں اس معصیت کا حضرت حوا کی طرف منسوب ہونا اس کی تحریف شدہ ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ممنوع درخت کا پھل کھانا اور اس کی پاداش میں انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بیچ دیا جانا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل ہی طے کر رکھا تھا، اس لیے تقدیر کے مطابق ان باتوں کا وقوع پذیر ہونا طے شدہ تھا۔ مسند احمد میں حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک دوسرے پر اعتراض کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے آدم تم ہمارے باپ ہو لیکن تم نے ہمیں ناکام کر دیا اور جنت سے نکال دیا۔ ایک روایت میں ہے تم وہی آدم ہو جس کو اس کی غلطی نے جنت سے نکال دیا۔ آگے سے آدم علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ تم وہی موسیٰ ہو جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام اور اپنی رسالت کے ساتھ منتخب کیا اور تیرے لیے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ کیا تم مجھے اس بات پر ملامت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے 40 برس پہلے میرے حق میں لکھ دی تھی؟ پس آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ قصہ مختصر یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جنت سے نکلنا پہلے ہی مقرر تھا، کیونکہ انہیں زمین کی خلافت کے لیے بنایا گیا تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔
آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ لازمی کیا کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔